بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب متکبروں نے اپنی قوت کا غرور کیا کہ اچانک ایک آواز رعد کی آئی اور ہوا نے اس قدر زور کیا کہ پہلے مکانات اور محل وغیرہ جتنے تھے سب کو جڑ سے کھود کر پھینک دیا اور تمام تعمیرات برباد ہو گئیں اور ان کی عبرت کے واسطے ان کے پاؤں کے نیچے اور ان کے سامنے سرنگوں کر کے زمین پر ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، یعنی پھر تو دیکھے لوگ ان میں بچھڑ گئے جیسے وہ جھنڈ ہیں کھجور کے کھوکھلے، پھر کیا دیکھا کہ ان میں کوئی بچ رہا، اور پتھر دھول خاک میں ایک برس تک پڑے روتے رہے، اور جو شخص بھی ان کے رونے کی آواز سنتا تو وہ بھی ہلاک ہو جاتا۔ نہایت ہی بھیانک اور خراب آواز ان کے رونے کی تھی، اور حضرت ہود علیہ السلام نے ایک خط زمین پر کھینچ کر مومنوں کو اس کے اندر رکھ لیا۔ ہوا نے بہت زور کیا مگر جو لوگ کے مومن تھے ان کا کچھ بھی نہ بگڑا، اور ہوا ان کے پاس سے گزرتی رہی اور وہ صحیح سلامت رہے۔ سچ کہا، من کان للہ کان اللہ لاہو، جو شخص کے اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اس کا بھی اللہ ساتھی ہوتا ہے۔ بعد حضرت ہود علیہ السلام مومنوں کو اپنے ہمراہ لے کر جرم کے پاس گئے اور کہا، عذاب الہی تو نے دیکھا؟ اس نے کہا ہاں۔ تب حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ کہہ لا الہ الا اللہ ہود رسول اللہ۔ وہ ملعون بولا کہ جب تک کہ تو اس قوم کو زندہ نہ کرے گا اس وقت تک میں تجھ پر ایمان نہ لاؤں گا۔ اور وہ مردود یہ کہہ ہی رہا تھا کہ اسی وقت اس کے قدم کے نیچے ہوا نے اس زور کا تھپیڑا دیا اور سخت عذاب نے آ کر اس کی ساری قوم کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام تقریباً 400 برس تک زندہ رہے اور اس کے بعد دنیا فانی سے رحلت فرمائی، اور ان کی دنیا سے چلے جانے پر تمام مومنین کافی عرصہ تک روتے رہے، اور مومنین حضرات نے نہایت احترام کے ساتھ حضرت ہود علیہ السلام کو دفن کیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کے ماننے والے مومنین 100 سال تک زندہ رہے۔ بعد ان لوگوں نے بھی انتقال کیا اور ان کی اولاد بھی اپنے آبائی دین پر ایک عرصہ دراز تک قائم رہی، اور کثیر آبادی سے وہ لوگ آباد ہوئے اور دین و دنیا کی راہ مخلوق خدا کو بتاتے رہے۔ اتفاقاً ایک روز شیطان مردود ان کے پاس آیا اور اس نے ان لوگوں سے کہا، تم سب کس کو پوجتے ہو؟ انہوں نے کہا، زمین و آسمان کے خدا کو پوجتے ہیں۔ ابلیس لعین نے کہا، کیا تم خدا کو دیکھتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ شیطان نے یہ سن کر ان سے کہا، تم اس پتھر سے ایک بت بنا کر پوجا کرو تاکہ وہ روز قیامت تمہارے لیے شفیع ہو۔ ان لوگوں نے ابلیس کی باتوں پر یقین کر کے ایک بت پتھر بنا کر میدان میں رکھ دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور کیسا کیا تیرے رب نے قوم سمود سے جنہوں نے تراشے پتھر واسطے بت بنانے کے اور ان کو وادی میں رکھ دیا۔ وادی میدان ان کے مکان کا نام ہے، اور ان لوگوں نے پہاڑوں کو کھود کر اپنے رہنے کے واسطے گھر بنائے تھے، اور اسی پتھر سے اپنے پوجنے کے واسطے بت بھی تراشے تھے، اور اس بت کے چاروں طرف چھید کر کے اس میں نکرا پلا دیا تھا، اور ایک تخت عظیم الشان بچھا کر اس پر ایک سونے کی کرسی رکھ کر اس بت کو رکھ دیا تھا۔
بعد ابلیس نے کہا تم سب اس کو سجدہ کرو، اور ابلیس کے کہنے سے سب لوگوں نے سجدہ کیا اور وہ سب کافر ہو گئے۔ اور اسی جگہ ایک گنبد عظیم شان بنا کر اسے معبد خانہ قرار دیا، نعوذ باللہ منہا بعدا۔ خدا تعالیٰ نے ایک مچھر کو بھیجا، اس نے اس گنبد کو چھید کر کے بت کے اندر جا کر خرطوم اپنا اس کے سر میں چبو کر کرسی سمیت اس کو اٹھا کر دریائے محیط میں ڈال دیا۔ تمام کافر یہ حال دیکھ کر بہت متحیر پریشان ہوئے اور کہنے لگے اب ہم کس کو پوجیں گے؟ بعد خدا تعالیٰ نے اسی قوم کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ بعد قصہ حضرت ہود علیہ السلام کے قصہ شداد لعین کا تحریر کرتا ہوں، کیونکہ شداد لعین بھی حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اسی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام کے بعد ہی یہ قصہ تحریر کیا گیا ہے۔ بیان شداد لعین کا۔ اکثر مورخین حضرات نے شداد کا ذکر بھی حضرت ہود علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ کیا ہے، چونکہ وہ بھی قوم عاد سے تھا اور قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ اس واسطے میں بے موجب پیروی اہل طریق کے اس حال عجیب اور قصہ غریب کو تحریر کرتا ہوں کہ اہل ایمان کو اس حوال سے عبرت ہو اور خداوند قدوس کی قدرتوں پر یقین واثق ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ عاد کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا، اور یہ دونوں ہفتے اقلیم کے بادشاہ تھے اور ان دونوں کا مسکن ملک شام تھا۔ شدید تو تقریباً 700 برس تک بادشاہی کر کے مر گیا۔ بعد شداد ملعون بادشاہ ہوا، اس نے تمام روئے زمین مسخر کیا، اور جہاں تک اس کی بادشاہت کا تعلق تھا اسی کا حکم چلتا تھا، اور شب و روز اس کو حکومت ہی سے کام تھا، اور وہ اس خوش میں خوش رہتا تھا کہ اور اس کے ماننے والے اگرچہ کفر و شرک میں مبتلا تھے، لیکن اس کے عدل کی وجہ سے شیر و بکری ایک ہی جگہ پانی پیتے تھے۔ ایک نقل اس کے انصاف کی تحریر کرتا ہوں تاکہ اس کے عدل کی تاثیر ہو جائے۔ دو شخص اس کے محکمہ عدالت میں آئے، ان دونوں نے اپنے اپنے عجیب احوال سنائے۔ ایک شخص بولا میں نے اس سے ایک زمین کا لیا ہے اور پوری قیمت دے کر اپنا قبضہ کیا۔ میں نے اس زمین میں خزانہ پایا، وہ اس کو دیتا ہوں اور یہ کہتا ہے میں نے تو زمین کو بیچا ہے، اب میں اس خزانہ کو ہرگز نہیں لیتا۔ دوسرا بولا میں نے تو زمین خریدی ہے نہ کہ خزانہ خریدا ہے، اب یہ اس لیے لینے میں بہت ہیلا بہانا کرتا ہے۔ جبکہ حاکم وقت نے پوچھا کہ تمہارے دونوں کی کچھ اولاد بھی ہے یا ساری عمر تمہاری لا ولدی سے برباد ہے؟ وہ بولے کہ ایک کی بیٹی اور ایک کا بیٹا ہے۔ حکم کیا دونوں کو آپس میں نکاح باندھ کر یہ مال ان کو دے دو اور بے موجب حصے کے ہر ایک تقسیم کرو۔ ایسے انصاف سے ان کا قضیہ طے کیا اور اس نے اپنے تئیں دنیا میں نیک نام کیا۔ بعد حضرت ہود علیہ السلام کو اس کی ہدایت کے واسطے بھیجا، ہر چند حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو دعوت ایمان دی، پر وہ ایمان نہ لایا اور کافر و مشرک مرا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب اس کو دعوت ایمان پیش کی اور ایمان لانے کے واسطے اس کو کہا تو وہ کہنے لگا اگر میں تمہارا دین قبول کر لوں تو ہم کو کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ حق تعالیٰ تجھ کو اس کے عوض بہشت جادوانی عنایت کرے گا اور ہمیشہ تجھ پر اپنا فضل و مہربانی مرحمت فرمائے گا۔
حضرت ہود علیہ السلام نے اس کی اچھی اچھی باتیں بتائیں جو آخرت میں اس کے واسطے نجات کا سبب بن سکتی تھی، لیکن اس ملعون نے ان بھلی باتوں پر کچھ بھی احساس و خیال نہ کیا اور مزید کہنے لگا کہ اے ہود، تو مجھے بہشت کی لالچ دلاتا ہے اور میں نے بہشت کی صفت سنی ہے، میں بھی اس دنیا میں مثل اس کے بہشت بناؤں گا اور دن رات عیش و عشرت کروں گا، مجھے تیرے خدا کی بہشت کی کچھ حاجت نہیں۔ اس مکالمہ کے بعد اس ملعون نے اسی وقت ہر ایک ملک کے بادشاہوں، وزیروں اور اکابروں کو خطوط لکھے جو اس کے زیر تابع تھے، اور اس میں لکھا کہ تیرے ملک میں جس جگہ زمین ہموار، میدان مستہ نشیب و فراز اس میں نہ ہو، اس کی جلد ہم کو اطلاع دو۔ ہم اس جگہ پر بہشت بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اس کے بعد فوراً ہی اپنے قاصد ہر جگہ بھیجے تاکہ وہاں سے سونا چاندی اور جواہرات لے کر جلد آئیں۔ نیز ان قاصدوں سے یہ بھی کہہ دیا کہ جتنے بھی خشک و عنبر اور مردار ہاتھ آئیں وہ سب کے سب باہم ساتھ لے آئیں، کہ اس وقت شداد کے وزیر حکم 1000 ملک 1000 بڑے شہر تھے، اور ملک اور ہر شہر میں تقریباً 1,00,000 آدمی موجود تھے۔ بہت ہی شدید جستجو کے بعد خطہ عرب میں ایک قطع زمین جس کی مسافت 40 فرسنگ کی تھی ملی۔ اس کے بعد فوراً امیر عمرہ کو حکم ہوا کہ 3000 استاد پامائش کریں۔ سب سے پہلے 40 گز زمین نیچے سے کھود کر سنگ مرمر سے بنیاد جنت کی رکھو۔ چنانچہ اس کے حکم سے بنیاد درست کی گئی اور اس کی دیواریں چاندی اور سونے کی اینٹوں سے اٹھائی گئیں۔ چھت اور ستون زبرجد اور زمرد سبز سے بنائے گئے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شداد لعین کی بہشت کے حال سے اور ستونوں سے اس کی خبر دی کہ دنیا میں کسی نے ایسی جنت نہیں بنائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ کیسا کیا رب تیرے نے الو سے جوارم کے بڑے ستون بنائے تھے جو کسی شہر میں ویسا بنا نہیں۔ فائدہ یعنی عاد ایک قوم تھی اور ارم اس میں ایک قبیلہ تھا، اور ان میں سلطنت تھی، ان میں عمارتیں اور اونچی اونچی بناتے، اور صفتیں اس جنت کی یہ ہیں کہ درخت اس میں نصف چاندی اور نصف سونے کے بنائے تھے، اور پتیاں ان درختوں کی زمرد سبز سے جڑی تھیں، اور ڈالیاں اس کی یاقوت سرخ سے تھیں، اور میوے انواع اقسام کے اس درخت پر لگائے تھے، اور بجائے خاک کے اس میں مشک و عنبر زعفران سے پر کیے تھے، اور بجائے پتھر کے اس کے سین میں موتی اور مونگا ڈالتے تھے، اور نہریں اس میں شیر و شراب شہد کی جاری کی تھیں، اور جنت کے دروازے پر 4 میدان بنائے، اور اشجار میوہ دار اس میں لگائے تھے، اور ہر ایک میدان میں 1,00,000 کرسیاں سونے چاندی کی بچھی تھیں، اور ہر کرسی کے سامنے 1,000 خان میں جملہ اقسام طرح طرح کی نعمتیں رکھی تھیں، اور یہ بھی خبر ہے کہ 40,000 خزانے چاندی اور سونے کے جنت کے چراغ کے واسطے تھے، یہاں تک کہ 300 برس میں اس کا کام سر انجام ہوا، اور وکیلوں کو ہر ملک میں بھیجا کہ ہیرے چاندی کسی ملک میں نہ چھوڑو، سب اس جنت میں لا کر جمع کرو۔ آخر یہ نوبت پہنچی کہ ایک عورت بڑھیا غریب مسکین یتیم کہ اس کی بیٹی کے گلے کا ہار 1 درم چاندی تھی، ظالموں نے اسے بھی نہ چھوڑا۔
آخر وہ لڑکی رو پیٹ کر کہنے لگی میں غریب فقیرنی ہوں، سوائے 1 درہم چاندی کے اور کچھ نہیں ہے، لہذا یہ 1 درہم مجھ کو بخش دو۔ مگر انہوں نے کچھ نہ سنا۔ تب اس غریب نے خدا کی درگاہ میں فریاد کی، یا الہی تو اس کا انصاف کر، اس ظالم کے شر سے مظلوم کو بچا اور اس کی بے انصافی کا تو انصاف کر اور اسے دفع کر۔ آؤ فریاد اس کی خداوند قدوس کی درگاہ میں قبول ہوئی۔ حدیث شریف میں ہے، پرہیز کرو مظلوم کی بد دعا سے، بے شک وہ مقبول ہوتی ہے۔ خبر ہے کہ شداد نے سارے ملک کے لڑکے اور لڑکیاں خوبصورت حسین دیکھ کر دمشق میں جو اس کا مکان تھا اس میں جمع کی کہ مانند حور و غلمان کے جنت میں اس کی خدمت میں رہیں۔ مکمل 10 برس تک وہ کافر ارادہ کرتا رہا کہ جنت جا کر دیکھے، لیکن خدا تعالیٰ کو منظور نہ تھا کہ وہ اپنی بنائی ہوئی جنت میں جائے۔ ایک روز کمال خیش سے 200 غلام ساتھ لے کر جنت کو دیکھنے گیا۔ جب وہ جنت کے نزدیک جا پہنچا اور اس نے اپنے غلاموں کو چاروں میدانوں میں بھیجا اور ایک غلام کو ساتھ لے کر چاہا کہ جنت میں جائیں، وہیں جنت کے دروازے پر ایک شخص کو کھڑا ہوا دیکھا۔ اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں یہاں تیری جان قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے اس سے کہا تو ذرا مجھے مہلت دے تاکہ میں اپنی بنوائی ہوئی جنت کو دیکھوں۔ ملک الموت نے کہا خدا کا حکم نہیں، تو اپنی بنوائی ہوئی جنت میں جائے، کیونکہ تجھ کو دوزخ میں جانا ہے۔ پھر شداد نے کہا چھوڑ میں گھوڑے سے اتروں۔ ملک الموت نے کہا نہیں۔ تب اسی حالت میں اس کا ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب میں رہا اور دوسرا پاؤں جنت کے دروازے پر تھا کہ جان اس کی قبض کر لی گئی۔ وہ مردود جنت نادیدہ دوزخی ہوا اور ایک فرشتے نے آسمان سے ایک ایسی سخت زور سے آواز کی کہ سب ساتھی اس کے ہلاک ہو گئے اور ایک لقمہ کھانے کی فرصت نہ ہوئی۔ اس وقت نہ مال رہا، ملک ادنا والا فقیر و امیر سب برابر ہو گئے، ملک غارت ہو گئے اور سب دوزخی ہو گئے، اور اس کی جنت کو زمین کے نیچے دبا دیا کہ قیامت تک کچھ اثر اس کا باقی نہ رہے۔ بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ بیان حضرت صالح علیہ السلام۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور سمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو۔ انہوں نے کہا اے قوم بندگی کرو اللہ تعالیٰ کی، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ سمود در حقیقت ایک جماعت صاحب مال کی تھی اور وہ بکریوں اور اونٹوں سے آسودہ تھے۔ جب قوم عاد کو حق تعالیٰ نے اس دنیا سے غارت کیا تو اس کے بعد قوم سمود نے ان کے شکستہ مکانوں پر قبضہ کر لیا اور ان کو از سر نو تعمیر کر لیا، اور یہ قوم بھی کثرت مال کثرت اولاد سے گمراہ ہوئی۔ وہ اپنی دولت کے غرور پر نازاں رہتے تھے اور بتوں کی عبادت میں مصروف رہتے اور ظلم و فساد کثرت سے کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو دعوت اللہ دی اور اس قوم سے کہا اے قوم اقرار کرو خدا ایک ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں۔ متکبروں نے کہا تمہاری پیغمبری کی کیا دلیل ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا ہود کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے بے سبب بے ایمانی اور بت پرستی کے ہلاک کیا، اور مجھے ان کے پیچھے خلیفہ بنا کر تم پر بھیجا ہے۔ قوم سمود کے سردار بولے کہ اے صالح
اگر تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہو تو ہم کو کچھ معجزہ دکھلاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تم بتاؤ کیا معجزہ دکھلاؤں؟ یہ بات سن کر وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ پھر کچھ دیر بعد حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے تم یہ معجزہ دکھاؤ کہ ایک اونٹنی اس پتھر سے نکلے اور اسی وقت وہ بچہ بھی جنے۔